السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ جو ہے آج ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں جو ترتیب نزولی کے اعتبار سے ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے کہ بعد ترجمہ پڑھیں گے اور ان کی مختصر تفسیر سیکھیں گے۔ آج انشاءاللہ یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا اور اللہ کے فضل سے آج ہم معوذتین جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس وہ مکمل کریں گے۔ پہلی صورت جو ہے وہ میں پڑھاؤں گا اور دوسری جو ہے وہ انشاءاللہ شاہد بھائی پڑھائیں گے۔ اس میں کچھ نئے الفاظ ہوں گے، آپ اپنے قلم اور پیپر ساتھ رکھیں۔ اعوذ باللہ سے ہم شروع کریں گے، تعوذ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ اعوذ، اگر ہم یہاں پہ نعوذ کا اس لفظ استعمال کرتے تو ہم پناہ مانگتے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، برب الفلق، رب کی فلق کا، فلق کا مطلب صبح کا۔ بنیادی طور پہ فلق کا معنی ہے کسی چیز کو پھاڑ کر باہر نکلنا، چیر کر باہر نکلنا۔ تو چونکہ صبح جو ہے، صبح کی روشنی جو ہے وہ اندھیروں کو چیر کے باہر نکلتی ہے، تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ بے رب الفلق، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بے رب الفلق پالنے والے یا رب کی، الفلق جو صبح کے، من شر ہر اس شر سے، من سے، شر شر سے، ما کا معنی یہاں پہ جو کے معنوں میں ہے، نفی میں نہیں ہے۔ ما من شر اس شر سے، ما خلق جو میرے رب نے پیدا کیا، ومن شر اور اس شر سے، ومن شر غاسق اور چھاج اور اس تاریکی سے، غاسق کہتے ہیں تاریکی کو، اندھیرے کو، اور اس کا الٹ کیا ہوا، فلق۔ غاسق اندھیرا اور فلق صبح روشنی، غاسق من شر غاسق اور اندھیرے کے شر سے، اذا جب وقب وہ چھا جائے، وقب کا مطلب ہے چھا جانا، ومن اور شر شر سے، النفاثات نفاسات جو ہے عورتوں کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہے، نفاسا کا مطلب ہوتا ہے پھونکنے والے، اور نفاسات پھونکنے والیاں، عورتوں کے لیے، مؤنث کے لیے بہت ساری پھونکنے والیاں، فی العقد، عقد کہتے ہیں گرہ کو، فی معنی میں، عقد گرہ میں، ہم کہتے ہیں نا عقدہ نکاح، نکاح کی گرہ میں باندھ دیا، تو یہ لفظ بھی اسی سے ہے، عقد سے، گرہ، عقد کا معنی گرہ، ومن شر النفاثات اور پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد جو گرہوں پہ پھونکتی ہیں، ومن اور سے، شر شر کے، حاسد حاسد کے، حاسد کے شر سے، اذا کا مطلب جب، حسد وہ حسد کرے۔ اچھا، اس میں بھی جہاں جہاں پہ آیت کے آخر میں با آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہاں پہ سکون ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے۔ دوبارہ ترجمہ پڑھتے ہیں، با لفظ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، چیر کے باہر نکلنے والی، یعنی کہ اندھیروں کو چیر کے باہر نکلنے والی روشنی کے، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر اس شر سے، من سے، شر شر سے، ما جو کچھ خلق اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا، ومن اور شر غاسق اس اندھیرے کے شر سے، اس تاریکی کے شر سے، اذا جب وقب وہ پھیل جائے، ومن اور شر شر سے، النفاثات نفاسات ہے پھونکنے والیاں، نفاسات پھونکنے والی عورتیں، فی العقد گرہوں پر، نوٹس پر پھونکنے والی عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، ومن شر اور شر سے پناہ مانگتا ہوں، حاسد حسد کرنے والے کے،
اذا جب حسد وہ حسد کرے. یہاں پہ الفلق، غاسق، وقب، نفاثات، عقد. عقد کا لفظ اردو زبان میں بھی ہم استعمال کر دیں تو ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ باقی تین الفاظ جو میں نے بتائے یہ آپ لکھ لیجئے. اور جب ہم نمازوں میں یا اپنی تلاوت میں پڑھ رہے ہوں تو یہ معنی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہونے چاہیے. کل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیے. قرآن پاک میں تقریباً 330 ٹائمز ایسی آیات آئی ہیں کہ جن میں یہ کل سے آغاز کیا گیا. کل فرما دیجئے، کہہ دیجئے. اچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ میں اس کا با محاورہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. 2 دفعہ ہم نے با لفظ ترجمہ پڑھا، اب ہم ایک دفعہ با محاورہ ترجمہ پڑھ لیتے تاکہ اس میں روانی ہو جائے ہماری. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریکی کے، رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گھروں پر پھونکنے والی عورتوں کے شر سے یا والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد، اور حسد کرنے والے یعنی کہ حاسد کے شر سے، اذا جب حسد وہ حسد کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا مجھ پہ 2 ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں. میری آواز آتی ہے نا آپ تک؟ جی آ رہی ہے بہت پیاری. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پہ 2 ایسی صورتیں نازل ہوئیں کہ جو بے مثال ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ معوذتین ہیں، کہ یہ جو 2 پناہ طلب کرنے والی صورتیں ہیں. اب یہاں پہ 2 اس کی روایات ہیں. بعض لوگ ان صورتوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورتیں ہیں، اور اکثریت مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں. بہرحال ان کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت کا کام مکہ میں شروع کیا تو کفار کی دشمنی اپنے عروج پر پہنچ گئی، خصوصیت کے ساتھ کہ ان خاندانوں کے افراد جن کے مردوں نے یا عورتوں نے یا لڑکوں نے یا لڑکیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو ان کے دلوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہر وقت بھٹیاں سلگتی رہتی تھی، حسد کی، نفرت کی. گھر گھر کے اندر، کفار کے ہر گھر کے اندر آپ کو کوسا جاتا تھا، خفیہ مشورے کیے جاتے تھے، پلاننگ کی جاتی تھی کہ رات کو چھپ کے آپ کو قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ. اور اس لیے چھپ کے قتل کرنے کی پلاننگ کرتے تھے کہ بنی ہاشم جو اللہ کے نبی کا خاندان ہے اور معزز خاندان، اسے پتہ نہ چل جائے. اور عرب کے اندر اگر ایک خاندان کا فرد قتل ہو جاتا تو وہ خاندان اس کا بدلہ لیتا تھا. اس لیے جو ہے کہ وہ چھپ کے پلاننگ کرتے تھے کہ کسی طریقے سے اساسینیٹ کر دیں. اچھا، جب یہ کاموں میں وہ کامیاب نہ ہوتے تو اس کے علاوہ حاسدین کیا کرتے تھے کہ آپ کے خلاف جادو ٹونے کرتے تھے تاکہ آپ سخت بیمار پڑ جائیں، دیوانے ہو جائیں، یا آپ وفات پا جائیں. تو جتنے بھی اس دور کے شیاطین تھے، خواہ وہ انسانوں میں سے تھے یا جنوں میں سے تھے، وہ ہر طرف پھیل چکے تھے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف وسوسے پیدا کر دیتے، اور اس دین کے خلاف، اس قرآن کے خلاف، تاکہ لوگ آپ سے دور بھاگیں. مثال کے طور پہ ابو جہل جو تھا، وہ اپنی مخالفت میں اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ خود کہا کرتا تھا کہ ہمارا اور بنی عبد مناف، میں نے آپ کو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹری میں حضرت عبد مناف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، وہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد مناف میں سے تھے، اور ابو جہل ایک مخالف قبیلے میں سے تھا، لیکن تھے دونوں قریش کے قبیلے، سب ٹرائبز تھے قریش کے. تو وہ کہتے ہیں کہ
ہمارے قبیلے نے اور بنی عبد مناف کا باہم مقابلہ ہوا کرتا تھا، ایک کمپٹیشن ہوا کرتا تھا. ہم نے بھی بہت سے لوگوں کو کھانے کھلائے، انہوں نے بھی کھانے کھلائے، لوگوں کو ہم نے بھی سواریاں دی، انہوں نے بھی سواریاں دی، لوگوں کو ہم نے بھی بہت عطیات دیے، اور بنی عبد مناف نے بھی بہت زیادہ عطیات دی، یہاں تک کہ عزت و شرف میں ہماری آپس میں برابر کی ٹکر تھی. تو اب جو ہے کہ بنی عبد مناف میں ایک شخص ایسا آیا کہ جو کہتا ہے کہ مجھ پہ آسمان سے وحی اترتی ہے، تو بلا ہم اس میدان میں اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم ہرگز اس کو نہیں مانیں گے اور بالکل بھی اس کی تصدیق نہیں کریں گے. تو یہ وہ نفرت تھی کہ جو ابو جہل اور اس کے قبیلے کے تمام لوگوں میں، ابو جہل کے قبیلے سے مراد تمام کفار میں، تمام مشرکین میں یہ چیز پائی جاتی تھی. تو یہ ان حالات میں وہ تمام لوگ جو تھے عرب کے مشرکین، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور خصوصاً جو ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو اور ٹونے کی کوششیں کرتے تھے، اور اس کے لیے پلاننگ کیا کرتے تھے. تو یہ دونوں، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے. جو دو صورتیں ہیں، ایک میں نے پڑھائی اور انشاءاللہ جو ہے ایک شاہد بھائی پڑھائیں گے. تو یہ جو صورتیں ہیں، اچھا ایک اور اس میں جو روایت آتی ہے وہ مدینہ کے حوالے سے ہے. تو یہ تو میں نے مکی حالات کے حوالے سے آپ کو قبیلے میں، یہ انصاریوں کا قبیلہ جو ہے یہود کا حلیف تھا، یہودیوں کے بہت زیادہ قریب تھا. تو اس قبیلے میں ایک شخص تھا عبید ابن، تو اس قبیلے میں جو شخص تھا اس کا نام تھا لبید، اور لبید ابن عاصم اس شخص نے کیا کیا کہ اس شخص کے پاس بہت سے یہودی اور منافقین اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے آپ کو تو اس کا علم ہے، اور آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کر دیں. اس زمانے میں جب یہ وقت تھا تو اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. اچھا اس کو اپنے ساتھ ملا کے ان لوگوں نے جو لبید ابن عاصم کے پاس گئے تھے، علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک تھے، آپ کے بال مبارک تھے، انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں کے اوپر وہ جادو کیا گیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو لبید ابن عاصم تھا، اس کی جو بہنیں تھیں وہ اس سے بھی بڑی جادوگرنیاں تھیں. تو یہ جادو جو تھا بنیادی طور پہ اس نے خود نہیں کیا تھا، بلکہ ان بہنوں سے کروایا تھا جو اس کی بہنیں تھیں. تو اس میں کیا کیا اس نے کھجور کا ایک خوشہ لیا. کھجور کا جو خوشہ بالکل ابتدائی دنوں میں ہوتا ہے، جب کھجور درخت پہ لگتی ہے تو اس کی رنگت جو ہوتی ہے وہ انسان کی رنگت کی طرح ہوتی ہے. تو اس میں اس نے جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اور دندان جو تھے ان کو رکھ کے بنی زریق کے ایک کا کنواں تھا، اسے ہسٹورینز نے لکھا ہے اس کا نام زروان ہے یا زی اروان ہے، اس کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا. اچھا اس کا جو اثر ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ، وہ پورا 1 سال لگا. پہلی ششمائی میں، پہلے 6 منتھس میں تھوڑا سا کم اثر ہوا، پھر آہستہ آہستہ یہ اثر بڑھنے لگا، اور آخری 40 دن تک بہت سخت اثر ہوا، اور 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید پریشانی میں گزارے. اچھا اس میں ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے، یہ جب میں بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کی ذمہ داریاں تھیں، ان کے اوپر اس سارے عرصے میں کوئی فرق نہیں پڑا. ان کی جو انسان ہونے کے ناطے ان سے جو یہ بشر ہونے کے ناطے سے جو ذمہ داریاں تھیں ان کے اوپر جو ہے کہ کہیں پہ اثرات آئے، لیکن عام انسان کو بالکل بھی نہیں پتا چلا، ایک عام صحابی کو بالکل بھی نہیں پتا چلا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ نے قرآن کی کوئی آیت بھولے، یا آپ نے کوئی آیت غلط پڑھ لی، یا اپنی صحبت میں یا واعظ میں یا خطبے میں آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق آیا. صرف ایسا ہوتا تھا
کہ آپ نے کسی چیز، اپنی نظر پہ شبہ ہوتا تھا کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا ہے لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہوتا تھا، یا دیکھا ہوتا تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں یا نہیں گئے، اس بارے میں آپ جو ہے کہ شبہ میں پڑ جاتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کی ذمہ داریاں تھی، اس پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہو، اور یا آپ نے کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے سمجھا کہ نماز پڑھ لی لیکن نہ پڑھی ہوئی، ایسی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ نبوت کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کے اوپر کبھی اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی میں جو چیز محسوس کر رہے تھے، اس حیثیت سے ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے پاس تھے، اور جب اس کی کیفیت بڑھ گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگی۔ اسی حالت میں آپ کو حضرت عائشہ کے گھر میں نیند آئی یا غنودگی طاری ہوئی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو بات میں نے اپنے رب سے پوچھی تھی وہ میرے رب نے مجھے بتا دی ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ وہ کیا بات ہے؟ آپ اندازہ کیجیے کہ اس بات کا احساس، حضرت عائشہ تو بہت قریب تھی ان کے، لیکن انہیں بھی اس بات کا مکمل احساس نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیفیت ہے۔ تو یہ کیفیت جو تھی آپ کی صرف جو ذاتی زندگی تھی اس کے حوالے سے تھی، نبوت کی زندگی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو آدمی فرشتے جو ہے تھے، وہ دو آدمیوں کی صورت میں میرے پاس بھیجے، ایک میرے سرخانے کی طرف تھا، دوسرا میرے پاؤں کی طرف تھا۔ تو ایک نے آپس میں یہ مکالمہ کرتے دونوں فرشتے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح سے یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ تو ایک فرشتہ جو ہے وہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے، اور یہ دونوں انسانی شکل میں آئے، تو انہیں کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پہ جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ ان پہ جادو کس نے کیا؟ تو جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے ان پہ جادو کیا۔ پھر پہلے نے پوچھا کہ کس چیز میں پہ جادو کیا؟ اس نے جواب دیا، دوسرے شخص نے جواب دیا، دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کنگھی کے بالوں میں اور ایک نر کھجور کے خوشے کی غلاف کے اندر جادو کیا گیا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کہاں پہ رکھا گیا؟ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانے کے لیے کی جا رہی تھی۔ تو اس نے بتایا کہ بنی زریق کے کنویں ذی عروان یا زروان میں ایک پتھر کی تہ ہے، اس کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ تو پھر سوال کیا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو جواب دیا کہ کنویں کا سارا پانی خشک کر لیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ تو جب یہ واقعہ ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمار یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تینوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ایسا ہی کریں جیسے فرشتوں نے آپ کے سامنے بات چیت کی تھی۔ پھر اس میں دو اور افراد بھی شامل ہوئے، دو اور اصحاب بھی شامل ہوئے، سب نے مل کے کام کیا، کنویں کا پانی نکالا گیا، غلاف برآمد کیا گیا، اس میں سے کنگھی اور بالوں کی وہ سارے جو کھجور کے اس خوشے میں رکھا ہوا تھا وہ نکالا گیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا۔ اب وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ آئے۔ حضرت جبرائیل نے آ کے آپ کو بتایا کہ آپ معوذتین پڑھیں، کہ یہ جو 11 صورتیں ہیں یہ پڑھیں۔ اچھا، وہاں پہ جو ان عورتوں نے یا اس جادوگر نے جو گرہیں باندھی تھی وہ 11 گرہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ کھولی جاتی تھی، اور پھر اس پتلے میں اس نے سوئیاں بھی لگائی ہوئی تھی، تو وہ سوئیاں بھی وہ نکالتے جاتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حتیٰ کہ تمام گرہیں کھل گئی اور ساری سوئیاں نکل گئی۔ تو یہاں پہ جو گرہوں کا اشارہ ہے فی العقد، نفاثات فی العقد، یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے سورہ فلق میں پڑھی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جادوگر کو بلایا اور اس انویسٹیگیشن کی، لیکن اس کو کچھ کہا نہیں، اس جادوگر کو کچھ نہیں کہا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کے حوالے سے جو ہے کہ دو احادیث ملتی ہیں، کہ ایک احادیث میں جو مکی زندگی کے حوالے سے ان آیات کا تذکرہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مدنی زندگی کے حوالے سے ان آیات کا تذکرہ ہے۔ اچھا، اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل نے جادو کے علاج کے حوالے سے یہ آیات بتائیں۔ تو ہمیں جب بھی ایسے محسوس ہو کہ جادو کے اثرات ہیں
یا کوئی اور نفسیاتی اثر ہے، تو یہ صورتیں جو ہیں یہ بہت بہت ہی ضروری ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا گیا تو وہی سکھانا پوری امت کے لیے. حدیث رسول میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سوتے وقت اور خاص طور پہ بیماری کی حالت میں معوذتین جو تھے وہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھا کرتے تھے، اور پھر اپنے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے جہاں جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے تھے. اور ہم نے سیرت النبی میں پڑھا کہ آخری ایام میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صورتیں پڑھ کے جو ہے کہ وہ پھیر رہی تھی. اچھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے وہ لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ فال نکلواتے ہیں، بس اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. اب بہت ساری حدیث مل جاتی ہے جس میں جھاڑ پھونک سے منع نہیں کیا گیا. ہم نے بھی آپ کو ایک جب میں بتا رہا تھا حضرت کسی پرانی مجلس میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن ابی بن کعب جو تھے انہیں کسی سفر پہ بھیجا تو وہاں پہ ایک لونڈی مل گئی، اس قبیلے کے سردار کے پاس لے کے گئی، اور پھر آپ نے اسے سانپ نے کاٹا تھا تو آپ نے اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورہ شفا پڑھ کے دم کیا. تو منع نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ جو ہے کہ دم کریں، لیکن بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے پہ دم خود سے کریں، چونکہ بہت ساری ایسی جگہوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی جھاڑ پھونک سے منع فرمایا جس کے اندر شرکیہ الفاظ ہوں، جس کے اندر وہ الفاظ جن کے بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ الفاظ کے ادا کرنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اور جب ہمارے پاس ایک بہترین مثال موجود ہے کہ حضرت جبرائیل نے خود آ کے آپ سے فرمایا کہ آپ یہ 11 آیات پڑھیں، تو اس طرح کے حالات میں ہمیں خود پہ اگر دم کرنا ہے تو یہ آخری 3 قل جو ہیں یہ خاص طور پہ، اور قل یا ایھا الکافرون ان کا دم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے سورہ فاتحہ کا دم کیا جا سکتا ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے تھے، بہت پیارے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کہ انہیں اپنے سینے سے چمٹا کے رکھتے تھے. تو جیسے ہم اپنے چھوٹے بچوں کو دم کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان پہ دم کیا کرتے تھے، اور جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ دعا یہ بخاری میں، مسلم میں، بخاری میں، مسند احمد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں آئی ہے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، میں تمہیں اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر اس شیطان سے، ہر اس موذی سے، ہر اس نظر بد سے کہ جو تمہاری طرف بڑھے. تو میں چونکہ یہ جو صورت ہے یہ بہت زیادہ وقت مانگتی ہے کہ اس کی تشریح میں بہت زیادہ چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ شاہد بھائی نے بھی بیان کرنا ہے اور میں آلریڈی تقریباً 22-23 منٹ لے چکا ہوں، تو میرے خیال میں آج کے لیے یہ کافی ہے. انشاءاللہ اگر کسی اور مجلس میں موقع ملا تو میں عرض کروں گا. فقط یہ ہے کہ یہ جو جادو ہے یا نظر ہے یا حسد ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ بہترین جو ہے وظیفہ ہے یا بہترین امت کو سکھایا گیا ہے. تو انہی چیزوں سے ہمیں دم کرنا چاہیے، انہی چیزوں سے ہمیں شفا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.